بطور تصوف کی کتابیں پڑھتے ہیں، مطالعہ کیا جاتا ہے، درس نظامی علم ظاہر ہے، تصوف میں علم باطن پڑھتے ہیں، وہاں پر علم ظاہر کا بظاہر رد ہوتا نظر آتا ہے، صوفیہ بھی رد کرتے ہیں، تو اصل حقیقت کیا ہے؟ ہمارا اس بارے میں کیا ذہن ہونا چاہیے؟ یہ زیادہ وسوسہ واقعی ان کو پیدا ہوتا ہے جو تصوف کی کتابیں پڑھتے ہیں، کیونکہ تصوف کی کتابیں جتنی بھی ہیں نا بشمول یعنی احیاء العلوم وغیرہ کے بھی، اس میں بھی یہ رد موجود ہے. تو اب جب وہ پڑھتے ہیں نا تو جس کا ذرا تھوڑا سا مزاج اس طرح کا ہوتا ہے وہ کسی اور ہی طرف نکل جاتا ہے، حالانکہ جو ان کے بیان کا مقصد ہوتا ہے وہ پورا سمجھا جائے تو پھر تضاد نہیں. لیکن خلاصہ کلام میں یہ عرض کروں گا، دیکھیں علم ظاہر کا رد کرنے والا جو صوفی ہے، علم ظاہر کا رد کرنے والا علی الاطلاق علم ظاہر کا جو رد کرنے والا صوفی ہے وہ جاہل صوفی ہے، اور علم باطن کا انکار کرنے والا عالم پڑھا لکھا جاہل ہے. دونوں طرف ہی جہالت ہوتی ہے. اصل ہوتی ہے کہ ایک آدمی نے اپنا کلام بڑا واضح کر دیا، جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. امام غزالی علیہ رحمہ نے جو تفسیر بیان فرمائی ہے، پرابلم یہ ہے کہ اس کو اس کے پورے جو ہے نا اس میں سمجھا نہیں جاتا اور اس کی پوری باتیں پڑھی نہیں جاتی، لہذا اس کا کچھ اور ہی مفہوم لے لیا جاتا ہے. اور ان کے علاوہ بقیہ بزرگوں نے جو فرمایا ہوتا ہے اس کو بھی پورے سیاق و سباق اور اس کے مقاصد اور مفاہیم کے ساتھ اس کو لیا نہیں جاتا. ورنہ یہ ہے ہمارا دین ظاہر اور باطن دونوں پر مشتمل ہے، دین ظاہر اور باطن دونوں پر مشتمل ہے. مثال کے طور پہ آپ باطن کو لے لیں. اگر آپ باطن کو لیتے ہیں تو قرآن باطن سے مراد کیا ہوتا ہے؟ فرائض قلبیہ، محرمات قلبیہ، دل کی نرمی، خشیت، خشوع، توکل، قناعت، اور باطنی امراض کے اعتبار سے حسد، بغض، تکبر، کینہ، یہ والی چیزیں آ جاتی ہیں. قرآن پاک کے اندر ان سب کا بیان ہے، یعنی علم باطن کے اعتبار سے جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں قرآن پاک میں وہ موجود ہے. جیسے مثال کے طور پہ آیت مبارکہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. یا قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی، آیتیں ملتی جلتی ہیں ایک دوسرے سے، بار بار پڑھی جانے والی ہیں. اب فرمایا کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں ان کی کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں، ان کے بدن کی کھالیں قرآن سن کے نرم پڑ جاتی ہیں، پھر ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. یہ تصوف کا بیان. اسی طرح قرآن پاک کی وہ آیتیں مبارکہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ جب وہ اللہ کا نازل کردہ کلام سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑتے ہیں. تو اب یہ بھی تصوف والی بات ہے. یا باطنی امراض کے اعتبار سے إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، تکبر کا بیان ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کا بیان ہے. یہ علم باطن کا بیان قرآن پاک میں ہے. اب آ جائیں علم ظاہر کی طرف. علم ظاہر کی تو اتنی آیتیں ہیں کہ 15 پارے پڑھنے پڑ جائیں گے اس کے لیے. یعنی مثال، اب چند مثالیں آپ کو میں دیتا ہوں جو یعنی آپ کے ذہن نشین ہیں. نمبر 1 نکاح. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اب اس کے اندر علم باطن آپ شامل کر دیں، کہاں سے آئے گا؟ علم ظاہر ہے کہ 4 تک جو ہے وہ نکاح کرنا جائز ہے. یہ علم ظاہر نکاح کا معاملہ ہے. مہر کو لے لیں آپ، اس کی متعدد صورتیں ہیں کہ جو ہے وہ خلوت سے پہلے طلاق دی ہے یا خلوت کے بعد طلاق دی ہے، مہر مقرر کیا تھا یا نہیں مقرر کیا تھا، ان سب کے بارے میں آئے تھے. اب طلاق کے اوپر آ جائیں. الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. اب اس میں تصوف کہاں سے کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، اس کے بعد اچھے طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو. نہ اس میں تصوف ہے نہ اس کے اندر علم باطن ہے. طلاق کے بعد آپ آ جائیں عدت کے اوپر. عدت کی آیتیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، یہ بھی ہے وہ 4 مہینے والی بھی. تو اب یہ آیت مبارکہ. اب عدت کے بارے میں جو آیت ہے اس میں تصوف یا اس میں علم باطن کہاں سے آئے گا؟ اس کے بعد اب قرض کی آیتیں یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ جب قرض کا آپس میں لین دین کرو تو لکھ لیا کرو. نہ اس میں تصوف آئے گا نہ اس کے اندر علم باطن آئے گا. اس کے بعد رہن کی آیتیں ہیں فرحان مقبوضہ، کہ رہن وہ ہوتا ہے جس پر قبضہ کیا جائے. نہ اس میں تصوف ہے نہ اس کے اندر علم باطن. اس کے بعد وراثت کی پورا رکوع ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یا وہ ہے جو کلالہ کے بارے میں آیتیں مبارک.
تو یہ جتنی آیتیں میں نے عرض کی ہیں، یعنی نکاح کا باب ہے، طلاق کا باب ہے، مہر کا باب ہے، عدت کا باب ہے، وراثت کا ہے، قرض کا ہے، رہن کا ہے، بیوع کا ہے، یہ جتنے ابواب ان کی آیتیں قرآن پاک کے اندر، ان کے اوپر احادیث مبارکہ کا پورا ذخیرہ موجود ہے. یہ علم ظاہر ہے، یہ علم باطن ہے، یہ سارا علم ظاہر ہے. تو قرآن پاک اور احادیث طیبہ کے اندر علم باطن کے بارے میں بھی ہمیں تعلیمات ہیں، علم ظاہر کے بارے میں بھی ہیں. تو جو علم باطن کا مطلقاً انکار کرے وہ بھی موجود ہے، علم باطن کا انکار کرنے والے بھی موجود ہیں کہ تصوف کے نام سے چڑھتے ہیں. تو وہ جو علم باطن کا انکار کرنے والے ہیں وہ پڑھے لکھے جاہل ہیں، اور جو علم ظاہر کا انکار کرنے والے ہیں تو وہ جاہل صوفی ہیں. ہم جو درس نظامی کے اندر پڑھتے ہیں اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں. کیا درس نظامی میں قرآن نہیں پڑھتے اور قرآن کے اندر وہ آیتیں نہیں پڑھتے جو میں نے ابھی عرض کی؟ کیا احادیث نہیں پڑھی جاتی اور احادیث کے اندر وہ احادیث نہیں ہیں کہ جن کا تعلق علم باطن کے ساتھ؟ تو درس نظامی کے اندر ظاہر و باطن دونوں کی تعلیم ہوتی ہے. تو یہ ایک جامع عالم بنانے کے لیے، اب یہ ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے پڑھا یا نہیں پڑھا وہ ایک جدا معاملہ ہے، لیکن جس نے اچھے طریقے سے پڑھا اس نے قرآن کی علم ظاہر سے متعلق آیتیں بھی پڑھی ہیں، علم باطن سے متعلق آیتیں بھی پڑھی، اور جس نے احادیث پڑھی ہیں اس نے علم ظاہر سے متعلق احادیث بھی پڑھی ہیں، علم باطن سے متعلق احادیث بھی پڑھی ہیں. لہٰذا نہ علم باطن کا انکار ہو سکتا ہے نہ علم ظاہر کا انکار ہو سکتا ہے. ایون کہ جو بالکل طہارت کے مسائل ہیں، طہارت کے جو عام استنجے کے مسائل ہیں، اس کے اندر کہاں سے تصوف اور علم باطن آئے گا؟ خالصتاً علم ظاہر ہے، لیکن آپ بے وضو نماز پڑھ لیں آپ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، یا آپ کی ایڑیاں خشک رہ جائیں، یا آپ کی یہ کنبڑی خشک رہ جائے، یا آپ کے یہ جو ہے پیشانی کا اوپر کا حصہ خشک رہ جائے، یا آپ کی ٹھوڑی کا یہ نیچے کا حصہ خشک رہ جائے، اور پڑھتے ہوئے آپ رو رو کے جو ہے نا وہ بالکل بے حال ہو جائیں رو رو کے نماز پڑھتے ہوئے، تو اس نماز کا فائدہ؟ تو اس ظاہر کے بغیر وہ نماز باطل ہے، اس ظاہر کے بغیر وہ نماز باطل ہے. تو لہذا ظاہر و باطن کو جدا جدا نہیں کیا جا سکتا، دونوں کا کمبینیشن ہے، دونوں اکٹھے ہیں. نہ علم ظاہر کا انکار ہو سکتا ہے نہ علم باطن کا انکار ہو سکتا ہے. نظامی علم ظاہر اور باطن کا مجموعہ ہے، تو کیا فرض علوم بھی درس نظامی سے حاصل ہو جاتے ہیں سارے؟ کفایت کرتا ہے یا کوئی الگ سے علوم حاصل کرنے ہوں گے؟ یہ ایک دوسرا اہم سوال ہے کہ درس نظامی پڑھنے والے یہ فرض علم حاصل کر لیتے ہیں یا نہیں کر لیتے. تو اس میں میں عرض کروں گا، ایک ہے درس نظامی پار کرنا اور ایک ہے پورا کرنا. اب جو صرف پار ہی کرتے ہیں کہ بھئی درجے پار کیے جا رہے ڈگری لے لی، تو لازمی بات ہے وہ تو فرض علم حاصل نہیں کر پاتے. اور جو درس نظامی پڑھتے ہیں صحیح طریقے سے وہ 100% تو میں نہیں کہتا لیکن بہت حد تک فرض علم حاصل کر لیتے ہیں. فرض علم میں کیا؟ عقائد ہیں. عقائد کے اندر آپ بخاری شریف کا پہلا حصہ بھی پڑھتے ہیں، آپ جب احادیث اور آیات پڑھتے ہیں اس وقت بھی عقیدے پڑھتے ہیں، آپ شرح عقائد جب پڑھتے ہیں اس وقت بھی آپ عقیدے پڑھتے ہیں. تو وہ جو فرض والا حصہ ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. اب آ جائیں عبادات کے معاملے میں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بھی آپ کی فقہی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے اور قدر کفایت آپ کو پڑھایا جاتا ہے، لہذا وہ فرض پورا ہے. اب اس کے بعد آ جائے معاملات. معاملات کے اندر جو ہے البتہ کچھ کمی رہتی ہے، یعنی بیوع ہے، اجارہ ہے، یہ جو مسائل ہیں یہ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ کہ جس طرح پیش آتے ہیں اس طرح درس نظامی کے اندر نہیں پڑھائے جاتے. اصول ہم پڑھتے ہیں لیکن جو اس کی انطباقی صورتیں کہ جہاں ان کو منطبق کرنا ہے وہ والی چیزیں ہم درس نظامی کے اندر نہیں پڑھتے. ہاں جہاں تک علم باطن کا تعلق ہے علم باطن پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں بھی بہت ساری باریکی ہیں. جیسے ریاکاری حرام ہے، ریاکاری اس کو کہتے ہیں، یہ تو ہم نے پڑھ لی، لیکن ریاکاری کی اقسام کیا ہیں، ان میں کون سی صورت کس درجے کی ہے، کون سی صورت کس درجے کی ہے. اسی طرح دیگر جو باطنی امراض ہیں ان کی تعریفیں اور ان کی باریکیاں، اس میں جس نے اچھے طریقے سے پڑھا ہو، پڑھانے والا استاد اس کو اچھے طریقے سے سمجھا دے تو وہ بہرحال علم باطن جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ کمی بہرحال باقی رہ جاتی ہے. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ درس نظامی والا 100% فرض علم تو نہیں سیکھ پاتا لیکن 80 سے 90% تک فرض علم سے حاصل ہو جاتا ہے. تو اب خارجی کتابیں پڑھ کے پھر اس کے ساتھ اپنے فرض علم کو پورا کر سکتا ہے. لیکن یہ بات یقینی ہے کہ درس نظامی والا غیر درس نظامی والے کی بنسبت فرض علم زیادہ حاصل کرتا ہے، اور وہ جو اس کا کچھ باقی رہ جاتا ہے اسے حاصل کرنے کی صلاحیت، ملکہ اور استعداد درس نظامی والے کے اندر زیادہ ہوتی ہے.